اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے کے لیے خاص ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں انسان کی جو بھی پریشانی ہو، مشکلات ہو، دور ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور قسمت کے اگر بند دروازے نہ کھل جائیں تو آپ کہنا، آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ دنیا بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گی۔ جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، تو وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اس وظیفے کو ربیع الاول میں پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے، آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز کے کچھ دیر بعد ٹہلتے پھرتے، چلتے گھومتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یا پھر نماز پڑھنے کے بعد یا پھر نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو سوچ کر، جن کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جن کے اوپر کئی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، وہ میرے تمام بھائی بہن بڑے توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ کا رزق کا جو مسئلہ ہوگا، جن کو پیسوں کا مسئلہ ہے، جن کو کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کے پیسوں کے مسئلے، رزق کے مسئلے فوری طور پہ حل ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ فوری طور پہ انشاءاللہ فائدہ حاصل کر لیں گے، اور اس کے معجزات دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستوں، آج کا وظیفہ جو ہے وہ آپ چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو تعداد ہے، اس کے حساب سے آپ کو صرف ایک ہی دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پوری زندگی آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ ہو، اگر کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہو جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، اس کو غیبی مدد ہوگی اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سو جائے۔ صبح مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، اگر آپ رزق کے لیے بہت سالوں سے پریشان ہیں، کاروبار میں بہت سالوں سے پریشان ہیں، تو آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لینا ہے، کیونکہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل بھی آپ کی مدد فرماتا ہے، فوری طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، فوری طور پہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ بے حد ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان سا ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اسی طریقے پر آپ کو عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل ایسا معجزہ عطا فرمائے گا، ایسا کرم کرے گا، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ پر جو مصیبتیں ہوں گی، آفتیں ہوں گی، وہ دور بھگ جائیں گی۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، نہ ثواب کرنے کی طاقت، بس اللہ توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔
پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، مگر اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر قصیر اس عمل کے اندر ہے جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات اور سورہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑپتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑپتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اسے کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر اور فرمانبردار بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست و احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں، اپنی مشکلات کا شکوہ کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم پر یہ مصیبت ہے، ہم پر یہ پریشانی ہے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کرنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، جتنی خواہشیں ہیں، ان کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ یہ وظیفہ جب پڑھ رہے ہوں گے تو اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ مجھے دعائیں دو گے، پوری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر لوگوں سے مانگنے میں، ہاتھ پھیلانے میں نکل گئی، پورا عمل آپ اچھے طریقے سے سمجھ کے کر لینا۔ اگر آپ کی قسمت کے بند دروازے نہ کھل گئے تو آپ کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ختم ہوگی۔ میرے جو بھی بھائی ہیں وہ نماز ظہر ادا کر لیں، اور میری جو بہنیں ہیں وہ گھر پہ سکون سے نماز ظہر ادا کر لیں۔ اگر کوئی بھائی گھر میں نماز پڑھتے ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ مردوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ جا نہیں سکتے تو آپ گھر پر نماز پڑھنے کے بعد جا نماز پر بیٹھے اور چاہیں تو نماز کے بعد بھی 10-15 منٹ بعد یا پھر عصر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں۔ وظیفہ چاہیں تو نماز پر بیٹھے ہی پڑھ لیں یا پھر کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کیجئے گا، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجت ہو۔ ناظرین، ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور عمل کر رہے ہیں، کوئی اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں پہلے سے آپ اسے بھی کریں اور یہ وظیفہ بھی کر لیں۔ مطلب کہ اگر آپ نے دن میں، شام وغیرہ میں، دوپہر وغیرہ میں کوئی اور وظیفہ کیا ہوا ہے تو آپ اس دن یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس دن یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ اس سورہ کوثر کے وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے عمل میں یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے بیٹھ جائیں، اپنے حاجات کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے یاد ہو۔
اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں، سورہ کوثر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ عز و جل کا یہ مبارک نام، یہ اسم اعظم یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ عز و جل کا یہ مبارک نام، یہ اسم اعظم یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ نام بھی آپ کو 11 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس وظیفے کا، وہ بھی اللہ عز و جل کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ آپ کو یہ اسم اعظم بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر آپ نے درود ابراہیمی شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ نے کوئی اور سا درود پاک پڑھا تھا تو آخر میں بھی وہی پڑھیں۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار آپ اچھے سے دوبارہ سن لیں تاکہ کوئی بھی غلطی آپ سے نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے 11 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اور پھر تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے، لا علاج بیماریوں سے شفا کے لیے بھی سورہ کوثر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو پریشانیاں ہوں گی دور ہوں گی، گھر کی مشکلات دور ہوں گی، رزق کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہیں۔ آپ کو دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے اللہ عز و جل، سب مسلمانوں پر رحم کرنے والے، رزق عطا کرنے والے، تندرستی دینے والے، صحت عطا کرنے والے، اے میرے اللہ، تمام تنگ دست لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ کو وظیفے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو میری باتیں بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور اسے اپنے دوستوں احباب تک بھی خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، اور ایسے ہی پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔